لوٹ کر آ گیا مکے سے مدینہ نہ گیا، جاتا بھی کیسے جب آقا نے بلایا ہی نہیں، جاتا بھی کیسے جب آقا نے بلایا ہی نہیں۔ جنہوں نے مدینہ دیکھا ہے ان کی آنکھیں محترم ہیں، جو گئے ہیں مدینے تک وہ وجود معظم ہو گئے ہیں۔ خدا کرے کہ ہمیں اس وقت تک موت نہ آئے جب تک حضور کے شہر کی حاضری نہ ہو جائے۔ آمین آمین۔ اور جب جب اللہ سے تم اونچی عمارتوں کی دعائیں مانگا کرو، جب جب رب سے تم بلندی اقبال کی دعائیں مانگا کرو، تب تب جھولی پھیلا کے حضور کے شہر کی حاضری مانگا کرو۔ یہ سب سے بڑی دعا ہے انسان کی زندگی میں، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت نے کہا تھا طیبہ میں مر کے ٹھنڈ چلے جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے۔ کیا کہنے ہیں، ہر کسی کو شہر کی نہ حاضری نصیب ہوتی ہے، نہ ہر شخص کو شہر کی موت نصیب ہوتی ہے۔ اور میرے نبی نے کیا یہ جنت کا شوق پیدا کیا، فرمایا حضور نے کہ کوشش کرنا ہو سکے تو میرے مدینے میں آ کے مر جانا۔ کوئی اپنے شہر میں موت نہیں بانٹتا ہے اور نہ ہی مرنے کی تمنائیں بانٹتا ہے، یہ میرا نبی یہ کہہ رہا ہے ہو سکے تو میرے مدینے میں آ کے مر جانا۔ کیوں؟ کہا جو یہاں مرے گا قیامت میں میرے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ واہ واہ واہ۔ یہ حضور کی طرف سے بڑے بڑے انعام امت کے لیے دیے گئے ہیں، ہو سکے تو میرے شہر میں آ کے مر جانا، اور اگر یہاں نہ مر سکو تو میرے مدینے میں مرنے کی تمنا لے کے مر جانا۔ حضور ہندوستان میں مرے، مدینے کی تمنا لے کے مرے، کیا ملے گا؟ فرمایا دفن ہندوستان میں ہوگے اٹھائے مدینے کے قبرستان سے۔ واہ واہ۔ تمنائیں بڑی چیز ہوتی ہیں، اللہ سے حضور کے شہر میں مرنے کی دعائیں مانگو، حضور کے شہر میں مرنے کی دعائیں مانگو، حضور کے شہر میں مرنے کی دعائیں مانگو۔ یہ بھی دعائیں مانگنا اللہ ایک بار ماں باپ کے ساتھ حضور کے شہر کی حاضری نصیب فرمائے۔ تو ہم سننی ہے کہ بیٹوں کی خوشی میں ہم بزرگوں کے تذکرے کرتے ہیں۔ اللہ نے 3 بچے عطا کیے سلطان بھائی کو، یہ 3 بچوں کے تینوں کا غالباً تین بچے آئے تھے ملنے کے لیے، بتایا تینوں ہی سلطان بھائی کے بچے، اور بتایا تینوں ہی کا عقیقہ ہے۔ اللہ ان بچوں کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، اور حضور کی سنت کے صدقے میں اللہ ہم سب کو بے پناہ برکتیں نصیب فرمائے۔ نوجوان اور بزرگ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، سرکار غوث پاک کی بڑی شان ہے، بڑی شان ہے۔ سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا، یہ شان سرکار غوث پاک کی ہے۔ لیکن آج میں نوجوانوں کو مخاطب کر کے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ باپ ہے جو بچوں کی خوشیوں میں زندگی جھونک دیتا ہے۔ یہ آج جو میرے سامنے سوشل میڈیا والے لوگ بیٹھے ہیں، ہمارے ماں باپ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ذریعے رہتے دم تک نسلیں اس محفل کو دیکھیں گی۔ یہ صرف آج کی محفل نہیں ہے بلکہ رہتے دم تک اس محفل کو سنا اور دیکھا جائے گا۔ کل جب ان کے بچے بڑے ہوں گے اور جب باپ کی خدمت کی بات آئے گی اور طبیعت چرائیں گے، وہ من ہوگا کہ نہیں چھوڑیں کسی نوکر کو لگا دیں سلطان بھائی کی خدمت میں، امی کے لیے کوئی خادمہ رکھ دیں، تو پھر جب یہ محفل اٹھا کے ان کو دکھائی جائے گی اور پوچھا جائے گا یاد ہے یہ دن؟ یاد نہ ہو تو آج دیکھو، ایک وہ دن تھا کہ تمہاری خوشی کے لیے ہم نے اپنی محنت کی کمائی کو خرچ کیا تھا، آج ہمارے لیے آپ 2 منٹ وقت خرچ کرنے کو تیار نہیں۔ میں ایک نوجوان کو یہ احساس دلانا چاہتا ہوں اور یہ بتانا چاہتا ہوں ایک باپ کا رشتہ اولاد سے کتنا گہرا ہوتا ہے۔ معاف کیجئے گا، آج کی نسل نے، نیو جنریشن نے آج جو ترقی کے نعرے لگا رہے ہیں، وہ لوگ جنہوں نے کامیابی کو اپنا مقدر بنا رکھا ہے، وہ لوگ جو ہواؤں میں اڑنے کو سب سے بڑی کامیابی کہہ رہے ہیں، وہ لوگ جو سورج پہ کمندے ڈالنے کو سب سے بڑا مدعا کہہ رہے ہیں، خدا کی قسم خدا کی قسم خدا کی قسم کامیاب وہ ہرگز اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک ان کے گلے میں ماں باپ کی محبت بھری دعائیں نہیں ہو سکتی۔ واہ واہ۔ یہ بات اپنے ذہنوں میں ڈال لیجئے گا، ماں باپ ہوتے ہیں۔ حیرت ہوتی ہے ہم نے ماں باپ کو صرف وہاں تک سمجھا کہ جب ہم دنیا میں نہیں آئے تو وہ ہمارے آنے کا ذریعہ بنے، اور جب ہم آگے تو وہ ہمیں پرورش کا ذریعہ بن گئے۔ صرف اتنا اگر ہم نے ان کو سمجھا ہے تو غلط سوچ رہے ہیں۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا خاک آلود ہو اس کی آنکھ ناک کہ جس نے ماں باپ کو زندہ پایا اور ان کی خدمت کر کے وہ جنتی نہ بن سکا۔ اللہ اکبر اللہ۔ یہ میرے حضور فرما رہے ہیں، یہ میں آپ کو کوئی آرٹیکل پڑھ کے نہیں سنا رہا، یہ میں نے آپ کو کوئی اخبار کی ہیڈ لائن نہیں سنائی ہے،
یہ میں نے آپ کو خبر کی کوئی باریک اور رنگین کہانی نہیں بتائی، یہ میں نے اس کی بات بتائی ہے کہ جس کی اپنی شان یہ ہے کہ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا۔ واہ واہ بھائی یہ محبوب علیہ السلام کے مبارک جملے ہیں۔ آقا کریم نے فرمایا تو جو ماں باپ کو زندہ پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ جا سکے، فرمایا خاک آلود ہو اس کی ناک۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، ہم نے عمارتیں بنانے کے تو راستے نکال لیے، ہم نے بلڈنگ بنانے کے تو راستے نکالے ہیں، ہم نے ایک زندگی کو کامیاب بنانے کا راستہ تو نکالا ہے، کتنے لوگوں نے ماں باپ کو راضی کر کے جنت میں جانے کا راستہ نکالا ہے۔ ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں، کبھی احساس کریں اس چیز کا، کبھی تنہائی میں بیٹھا کریں۔ پوری زندگی ہو گئی بغداد والے کا لنگر کھاتے کھاتے، پوری زندگی ہو گئی سرکار غوث پاک کی 11ویں بناتے بناتے، مگر میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان کے عمل کی ایک جھلک بھی ہمارے اندر ہے کہ نہیں؟ کیا ان کے کردار کی کوئی رنگینی ہمارے اندر آئی ہے کہ نہیں؟ بھی غور کیا ہم نے؟ آج ہماری ماں کہتی ہے بیٹے شام کو جلدی آ جایا کر، ہم کہتے تو چپ رہا، باپ کہتا فلاں کے ساتھ نہ بیٹھا کر، تو بچہ کہتا ہے تمہیں کیا مطلب ہے؟ میں کوئی بے وقوف تو نہیں ہوں نا، دیکھ رہے ہو نا میں آلہ لٹکا کے ڈاکٹر ہو گیا ہوں، تمہیں نہیں پتا میرے ہاتھ میں کاغذات انجینئرنگ کے ہیں۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں جتنا بڑا انجینئر بن جا، لیکن تیری فکر وہاں تک کام نہیں کر سکتی جہاں تک ماں باپ کی سوچ کامیاب ہوتی ہے۔ کبھی یہ مت کہنا کہ میں انجینئر ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، تم بوڑھے ہو گئے تمہاری عقل کیا کام کرتی ہے؟ میں آپ کو احساس دلانا چاہتا ہوں آپ کتنے ہوشیار ہیں، آپ آلہ لگا کر کے ایک مرض صحیح سے نہیں پکڑ سکتے ہیں، آپ کتنے بڑے بلڈر ہیں، آپ بنیادیں بنا کر کے ایک کامیاب عمارت نہیں بنا پاتے ہیں۔ آؤ تاریخ کا یہ باب اٹھا کر کے دیکھو، کتنے بڑے بڑے ناموں کی آپ کے سامنے گنتی لگواؤ۔ نور مجسم اس نام کو کہا جا سکتا ہے جو میپ کے سارے ہندوستان گھومتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں نجم شمسی اس نام کو کہا جا سکتا ہے جو بن میپ کے بھی شہر شہر جانے کا حوصلہ رکھتا ہے۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں اور لوگوں یہ بات دل کے کانوں سے سننا، آپ دیکھو تو شکیب شہباز کلکتوی اس نام کو کہا جا سکتا ہے جو خود نہیں بلکہ دوسروں کو بھی راستے بتا سکتا ہے، لیکن یہ کتنے بھی بڑے ہو جائیں لیکن جب گھر سے چلا کرتے ہیں ماں باپ کی جھولیاں پھیل جاتی ہیں، باپ کے ہاتھ اٹھ جایا کرتے ہیں اور ان کی ہمت رہی ہے جو یہ کہہ سکے اماں تیری دعا کی ضرورت رہی ہے، تیرے بیٹے نے ہندوستان دیکھ لیا ہے، نہیں بول سکتے یہ اتنا، ابا تیری جھولے کی ضرورت رہی ہے، میں دنیا دیکھ چکا ہوں، ان کی حقیقت نہیں ہے یہ جو یہ کہہ سکے تو تمہاری دعا کی ضرورت رہی ہے، بلکہ بڑے سے بڑا علامہ بھی ہو جب گھر سے نکلتا ہے پورے باپ کی جھولی کھول کے نکلتا ہے، ماں کانچل اٹھا کے نکلتا ہے، باپ کے ہاتھ پھیلا کے نکلتا ہے اور کہتا اماں دعا کرنا تاکہ خیریت سے آ جاؤں۔ اور لوگوں سنو سنو، تم نے ایئر بیگ پہ بھروسہ کیا، ٹیکنیکل پہ بھروسہ کیا، تم نے انجینئرنگ پہ بھروسہ کیا، تم نے دنیا کی ترکیبوں پہ بھروسہ کیا، کاش مصطفیٰ کے طریقے کو اپناتے، ماں باپ کی دعاؤں پہ بھروسہ کرتے، گھر سے نکلتے نکلتے ان سے کہہ جاتے ابا دعا کرنا، میرا ایمان کہتا ہے ان کے ہاتھ اٹھ جاتے، دنیا گھوماتے، کوئی دشمن تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محفل غوث اعظم، مسلک اعلی حضرت، زندہ باد زندہ باد۔ دعائیں لے کے چلا کرو یار، کیا اشارہ، دعائیں لے واہ کے واہ، چلا کرو، ماں باپ سے دعائیں لیا کرو۔ کیا بات ہے، تمہیں کیا لگتا ہے ان لوگوں نے بڑے کپڑے پہن رکھے ہیں، مہنگے کپڑے ان کے، قیمتی لوگ ہیں اس لیے جانے پہچانے جا رہے ہیں؟ میں تو قسم کھا کے کہتا ہوں یہ بتائیں نہ بتائیں، میں بتاؤں نہ بتاؤں، اگر بیٹے کامیاب ہوتے ہیں ان میں اثر ماں باپ کے سجدوں کا ہوتا ہے، ماں باپ کے سجدوں کا ہوتا ہے، ان میں اثر ماں باپ کے حلال کی لقموں کا ہوتا ہے۔ اگر بچے کامیاب ہوتے ہیں اللہ سے ان کی لمبی عمر کی دعائیں مانگا کرو، دعائیں مانگا کرو۔ میں پورا خرچہ نہیں جوڑ سکتا آج کے دن سے، نہیں پتا کتنا خرچ ہوگا، لیکن اتنا ضرور ہے صرف عقیقے کے نام پہ بچوں کی خوشی ہوتی ہے۔ ایک باپ اگر اتنا بڑا خرچ کر سکتا ہے، 4 بیٹے مل کر کے باپ کے علاج میں خرچ کرنی پڑتی ہے، اللہ، پرچیاں نکال کے ڈالتے ہیں، پچھلا جو علاج نے کرایا اس بار کی باری کس کی ہے؟ ابا کے علاج میں 15,000 لگے تھے، سارے 4 بیٹے 2.5 دیتے ہیں، 10 دیتے ہیں، 5 دیتے ہیں، یوں چندہ کر کے باپ پالا جا رہا ہے۔ خدا رہا نوجوانوں ایک بات یاد رکھنا، ماں باپ کی خدمت
وہ دولت ہے جسے مل جاتی ہے اسے ہیرا بنا دیتی ہے، کیا کہنے ہیں، واہ واہ، اسے سونے سے زیادہ قیمتی بنا دیتی ہے۔ ماشاء اللہ، جسے یہ شرف مل جائے، جسے یہ شرف مل جائے، لوگ کیا جانے، کیا تولیں گے ماں باپ کی محبت کو، کیا تولیں گے؟ آج ماں ٹوک دیتی ہے، بیٹے دیر سے لایا کر، جلدی آ جایا کر، تب وہ بدل سن ماں باپ کیا چیز ہے۔ اسے پاک اس ذات کو کہا جاتا ہے جو عالم ارواح میں بھی ولی ہے، ماشاء اللہ، اس ذات کو کہا جاتا ہے غوث اعظم جو عالم ارواح میں بھی ولی ہے۔ غوث اعظم انہیں کہا جاتا ہے کہ جو ماں کے شکم میں بھی ولی ہے۔ کیا کہنے ہیں، غوث پاک وہ ہیں جو ولادت کے وقت بھی ولی ہیں، غوث پاک وہ ہیں جو بچپن میں بھی ولی ہیں، جوانی میں بھی ولی ہیں۔ ہاں مگر جانتے ہیں سرکار غوث پاک کی شان اللہ جانے اس نے کیا مرتبہ عطا کیا، اس کے راز وہی جانتا ہے۔ لیکن آپ کی بھلائی امی نے آپ نے کہا تھا جوانی میں دیکھا دے، ایک بات ہے کئی سال سے پوچھنا چاہتی تھی، آج پوچھنے آئی ہوں۔ فرمانے لگے امی پوچھو نا، کہنے لگے بیٹے جب میری گود میں ہوتے تھے تم دودھ پیتے تھے، چھلانگ لگا کے کہاں غائب ہو جاتے تھے؟ اللہ، بغداد والے نے کہا تھا امی میں چھلانگ لگا کے سورج کے اندر چلا جاتا تھا۔ پھر کہنے لگی کہ آج بھی جا سکتے ہو؟ آج سائنس نے جو تحقیق کی ہے کہتے ہیں 1.5 لاکھ کلومیٹر کے فاصلے سے سورج نا بندے کو جلا، اس پاک فرماتے میں اس کے اندر چلا جاتا تھا۔ تو رضائی امی نے کہا کہ آپ بھی جا سکتے ہو؟ مسکرائے، کہنے لگے امی وہ بچپن تھا اب جوانی ہے، جب میں چھوٹا تھا تب میں سورج کے اندر جا سکتا تھا، اور سورج کی اوقات نہیں ہے جو عبد القادر کو اپنے اندر سما۔ زندہ باد، زندہ باد، یہ سرکار کو اس پاک فرماتے امی اب سورج میں طاقت نہیں جو مجھے اندر لے۔ کہا پھر کہا اگر میں چاہوں ایسے 1000 سورج عبد القادر کے سینے میں ڈوب سکتے ہیں۔ واہ واہ، یہ شان سرکار کو سے پاک کی ہے، لیکن جانتے ہو کہتے امی مجھے پڑھنا ہے۔ ماں نے کہا ٹھیک ہے بیٹے۔ ماں نے نا بیٹے کو پردیس بھیجا۔ بہت غور سے میری بات سنیے گا، بار بار آپ نے بات سنی ہوگی۔ جانے لگے پھر ماں نے کہا عبد القادر بیٹے ادھر آ۔ کہا کیا؟ ہاتھ میں ہاتھ دے۔ کیا کرنا ہے امی؟ کہا ایک وعدہ کر جا۔ کون سا وعدہ؟ کہا جب بھی بولے گا سچ بولے گا، کبھی جھوٹ نہیں بولے گا۔ کیا کہنے ہیں، ماں نے وعدہ لیا۔ آج بھی اگر مائیں ایسی ہو جائیں نا تو خدا کی قسم گود ہماری ہوگی، آنے والا آج بھی صلاح الدین ایوبی پیدا ہو کیا جائے۔ کہنے ہیں، شرط ہے مائیں ایسی ہو جائیں، لیکن معاف کیجئے گا ماں 5 روپے دے کے بیٹے کو بازار بھیجتی ہے، اور 5 روپے بھی بیٹا لے آئے اور سبزی بھی لے آئے، کہتی ہے بیٹا کتنا چلاک ہو گیا، پیسے بھی لے آیا اور سبزی بھی لے آیا۔ یہ نہیں کہتی چوری کر کے لایا، اس کی ہوشیاری 4 لوگوں میں بتاتی ہے۔ لیکن سرکار بغداد کی آپ شان دیکھیں۔ امی نے کہا بیٹا جھوٹ نہیں بولنا۔ کہا اماں جھوٹ نہیں بولیں گے۔ وعدہ رکھا۔ گھر سے نکلے، ڈاکوؤں نے پکڑا ہے توجہ، کہہ دے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، آج ان کو بھائی کا مائی بہت اچھا بول رہے ہیں۔ ہاں بولتے ہی اچھا ہے، لیکن آج انہوں نے کنجوسی نہیں کی ہے بازی میں۔ سلامت رہیں، ذرا بول دیں یا رسول اللہ۔ یا رسول جو اللہ، گور کے دیکھنے ذرا وہ بھی بول دیں یا رسول اللہ۔ بہت بڑے لوگ شخصیت کا نام لے رہا ہوں۔ الہما قہر ہے غوث وطیق کا تیرا، مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا۔ ہاں نا؟ تو بھائی نہیں بولیں گے تو پھر اپنا وہ خود جانے، کیا کہنے ہیں، ذمہ دار میں نہیں ہوں، ذرا بول دیں یا رسول اللہ۔ گھر سے نکلے، ماں نے کیا کہا؟ سلامت رہے ماشاءاللہ، اللہ بغداد والے کی خیرات کا۔ آمین، ماں نے کیا کہا بیٹا جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ نکلے، ڈاکوؤں نے روکا، پھر پوچھا ہے؟ کہاں ہے؟ کہا کتنا؟ 40 سکے ہیں۔ کدھر ہیں؟ کہا اندر۔ ڈھونڈے نہیں ملے۔ کہا کدھر نکلیں گے؟ آپ نے فرمایا سلائی توڑو تب ملیں گے۔ جب سلائی توڑی صدری کی پھر گرے، کہنے لگے جھوٹ بولتے تو بچ جاتے۔ تو بغداد والے نے تاریخی جملہ کہا تھا جھوٹ بول کے پیسے تو بچا لیتا، لیکن ماں سے کیا ہوا وعدہ تو ٹوٹ جاتا۔ اللہ اکبر، اللہ، فرمایا ماں کی زبان پہ ہزاروں پیسے قربان ہیں۔ جب اتنا سنا چیخیں نکل گئی، کہا ہم خدا کا وعدہ بھول گئے، تو ماں کا وعدہ یاد کر کے بیٹھا ہے۔ کہا بڑا نیک ہے، پھر ہمیں بھی توبہ کرا دے۔ خدا کی قسم صرف توبہ ہی نہیں کرائی، بغداد والے نے
ہاتھ پکڑ کے اللہ کا ولی بنا دیا تھا۔ میں ایک بات یہاں رک کے کہنا چاہتا ہوں، پتہ چلا ماں کے مشورے میں برکت ہوتی ہے، پتہ چلا ماں کی دعاؤں میں برکت ہوتی ہے، پتہ چلا ماں کے جملوں میں برکتیں ہوتی ہیں، ماں کے دعائی الفاظ میں برکتیں ہوتی ہیں۔ ایک ایک بیٹے سے میری گزارش ہے، ایک ایک بیٹے سے میری گزارش ہے، خدا کا واسطہ ماں باپ کے احسانات کو آخری سانس تک یاد رکھنا۔ اللہ نے اگر یہ موقع فراہم کیا ہے، اگر باپ آپ کو ملا ہے، ماں آپ کو ملی ہے، ان کو راضی کر کے جنت میں جانے کی کوشش کیجئے گا۔ بہت سارے لوگ تو یہ کہتے ہیں نہیں نہیں ماں کے قدموں کے نیچے ہی بس جنت ہے، اور کدھر کچھ نہیں رکھا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، اولاد کے لیے ماں باپ کے درمیان میں باپ کا رتبہ ماں سے زیادہ بڑا ہوتا ہے، باپ کا حق ماں سے زیادہ ہوتا ہے۔ فرمایا گیا بندہ حالت نماز میں ہے اور ماں آواز دے دے تو نماز مکمل کر کے جایا جائے، اور اگر باپ آواز دے دے اور حالت نماز میں نفل نماز بیٹا پڑھ رہا ہے، حکم یہ ہے کہ پھر نماز توڑ کر کے چلا جائے تاکہ باپ کے حکم میں تاخیر نہ ہو جائے۔ تم سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، ہم نے بار بار یہ سنا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ہم نے ماں کو سر پہ اٹھا کے رکھا اور باپ کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا، باپ کو بیٹھک تک جگہ نہ دی ہے۔ ماں گھر کے اندر ہے، باپ گھر کے باہر بیٹھا رہتا ہے۔ ماں باپ ہوتے ہیں۔ آپ بوڑھے سے بوڑھے باپ سے اگر پوچھیں گے تیرے بیٹے کیسے ہیں، اگر ایک وقت کی روٹی بیٹے دینے تیار نہیں ہے، باپ پھر بھی یہ کہتا ہے جیسے بیٹے اللہ نے مجھے دیے ہیں، اللہ ایسے سب کو بیٹے عطا کرے، پھر بھی وہ بیٹوں کی برائی نہیں کرتا ہے۔ جانتے ہو کس لیے؟ اس لیے نہیں کہ بیٹے گلا گھونٹ دیں گے، اس لیے نہیں کہ بیٹے 2 وقت کی روٹی بند کر دیں گے، وہ اس لیے نہیں کہتا کہ سچی بات، تو وہ یہ چاہتا کہ کہیں میرے بیٹے معاشرے میں رسوا نہ ہو جائیں، میرے بیٹے سوسائٹی میں ذلیل نہ ہو جائے۔ وہ آخری سانس تک بیٹوں کی عزت کی حفاظت کرتا ہے، اور بیٹوں سے کہنا چاہوں گا اتنے بے غیرت کیسے ہو جاتے ہو؟ اگر کوئی کمی باپ کی طرف سے ہو جاتی ہے، چوک میں لوگوں کو اکٹھا کر کے کہتے ہو کوئی ہے جو میرے باپ کی کمی بتائے، کوئی ہے جو میرے باپ کی خطا بتائے، کوئی میرے باپ کی غلطی کیوں نہیں بتاتا ہے؟ اور زبان کو تالا لگا دے تو اگر تیرے سامنے تیرے باپ کا کوئی جملہ غلط بھی ہے، تجھے یہ حق نہیں پہنچتا ہے تو اپنے باپ کو غلط کہہ سکے، تجھے نہیں پتا ہے اپنے باپ کو دعائیں لے کر کے تو کتنی بلندی حاصل کر سکتا ہے، اپنے باپ کے دعائیں یا جملے حاصل کر کے تو کتنا آگے جا سکتا ہے۔ اور چوک میں کھڑے ہو کر کے اپنے باپ کی مخالفت نہ کرنا، اپنے باپ کی برائی نہ کرنا۔ تو نہیں جانتا کہ جس سے باپ راضی ہوتا ہے اس سے خدا پاک راضی ہوتا ہے، جس سے باپ روٹھ جاتا ہے اس سے خدا ناراض ہو جایا۔ اللہ اکبر، اللہ کیا ہو گیا؟ کیا چوکوں میں برائی نہیں ہو رہی باپ کی؟ کیا لوگ نہیں کہتے میرے باپ کو سمجھاؤ؟ میرا باپ ایسا آپ سے کہنا چاہتا ہوں، سنیں، باپ باپ ہے، یاد رکھیں اس کی باتیں کڑوی ہوتی ہیں مگر سچ بتانا، اس سے زیادہ کوئی مہربان دیکھا ہو تو بتا، اس سے زیادہ کوئی مہربان دیکھا ہو تو بتا۔ آپ کہہ سکتے نہیں میری ماں اس سے زیادہ مہربان، کیونکہ وہ رو دیتی ہے میری غیر حاضری، وہ رو دیتی ہے میری دوری میں۔ میں کہوں گا ہاں ماں روتی ہے باپ روتا نہیں ہے، اتنا ہی فرق ہے، لیکن جانتے ہو فرمایا گیا باپ سورج ہوتا ہے اور سورج گرم ہوتا ہے، لیکن اتنا ضروری ہوتا ہے زندگی میں سورج اگر نہ نکلے نہ تو پھر اندھیرا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح باپ ہوتا ہے، باپ کا مزاج سخت ضرور ہوتا ہے، لیکن اگر سر سے سایہ ہٹ جائے نہ تو پھر دنیا میں اندھیرا لگنے لگتا ہے۔ میں ان کی بات نہیں کرتا جن کے باپ سلام ہے، ان کی بات کرتا ہوں جنہوں نے باپ کو دفن کر دیا۔ مجھے سے جب سے مٹی ڈال کے آئے ہیں، صرف باپ نہیں دفنایا ہے، سورج دفنا کے آئے ہیں۔ ان سے پوچھو زندگی میں اندھیرا ہو گیا۔ آج نا ہم جوان آسان یوں ہو گئے کہ باپ کا سایہ سر پہ۔ آج بیٹا اگر ہاتھ رکھ دے باپ ہوتا ہے نا، پھر سب کچھ بیٹے کا، باپ ہے نا سب کچھ بیٹے کا۔ میلے جاتے بازار جاتے، بیٹا کہتا ابا یہ چاہیے، ٹھیک ہے ڈال جھولے میں، یہ چاہیے، ٹھیک ہے ڈال جھولے میں۔ لیکن کبھی یتیم سے پوچھو باپ کے نہ ہونے کا احساس کیا ہوتا ہے؟ اس کا بھی جی چاہتا ہے بازار جائے، لیکن ہر کھلونے کو دیکھ کے یوں نظر پھیر لیتا ہے کیونکہ باپ نہیں ہوتا ہے۔ ہر خوشی کو دیکھ کر کے ایسے انجان بن جاتا ہے کیونکہ باپ نہیں ہوتا۔ آج باپ ہے تو قدر کر لو۔ یہ ڈانٹے گا بھی، غصہ بھی ہوگا، یہ آپ کو گالی بھی بولے گا، یہ مارے گا بھی۔ بندہ تب چھوٹا نہیں ہوتا جب باپ تھپڑ مارتا ہے، بندہ تب چھوٹا ہو جاتا ہے جب باپ کے تھپڑ کا جواب وہ اپنی زبان سے دیتا ہے، تب بندہ چھوٹا ہو جاتا ہے۔ اور باپ کا غصہ اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ آپ کو ذلیل کرے، باپ اس لیے آپ کو غصہ کرتا ہے تاکہ وہ آپ کو کچھ بنتا ہوا دیکھ لے۔
बनता हुआ देख ले, इसलिए बाप गुस्सा करता है आपके ऊपर, वरना किसे पढ़िए जानवर भी तो बच्चे पैदा करते हैं। हर एक कुत्ता शिकारी तो नहीं होता, हर एक बाज को बोलियां समझ में तो नहीं आती, हर एक परिंदे को इंसान की बोली तो समझ में नहीं आती ना। कीमती वही परिंदे होते हैं जो इंसानी बोली समझ लेते हैं। हर किसी की कीमत बड़ी नहीं होती है। बाप अगर गुस्सा कर रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि जी वो आपको दुश्मन है, वो चाहता है ये कुछ बन जाए, ये कुछ बन जाए। कितने बेटों को बाप इसलिए निकाल देता है कि जब ये पलटे तो कुछ बन के पलटे, लेकिन हम ये सोचते नहीं नहीं अपनी खातिर निकाला ना, कभी ये ना सोचना। माँ बाप बड़ी दौलत है, माँ बाप इतनी बड़ी दौलत है। मेरे नबी की ज़िंदगी आप देखें, अल्लाह ने क्या नहीं दिया हुजूर को, क्या नहीं दिया। कायनात की चाबियां उठा के हुजूर की झोली में डाली गई, महबूब ले, तू सिर्फ कहेगा हम करके दिखा देंगे। क्या ऐसा नहीं हुआ हुजूर ने पत्थरों को बोला हो और पत्थरों ने कलमा ना पढ़ा हो? क्या ऐसा नहीं हुआ हुजूर ने इशारा किया हो और सूरज चल के ना आए हो? भाई हमेशा ऐसा हुआ, आका करीम ने कहा और सूरज पलट आया, हुजूर ने कहा और चांद ने सीना चीर दिया, हुजूर बोले और पत्थरों ने कलमा पढ़ा, हुजूर ने इशारा किया और फिर देखें डूबा सूरज पलट आया। हर कहना हुजूर का पूरा हुआ, लेकिन फिर भी जानते हो ना, हुजूर फरमाते हैं साहबा आज भी मेरा जी चाहता है काश मेरी माँ होती, मेरी माँ होती, मुझे बेटा कह के आवाज़ देती। हुजूर फरमाते मेरा कलेजा ठंडा हो जाता। आज माँ बेटा कह के आवाज़ देती तो औलाद की समझ में नहीं आता। खुदा ना समझे जरा, इस रिश्ते की कदर करें। हुजूर के चचा हुजूर के पीछे चलते, हुजूर हाथ पकड़ के आगे करते, चचा से कहते चचा पीछे न चला करो, चचा कहते मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए, मैं आपके कदमों की धूल, आप मुझे बगल में खड़ा कर रहे, मेरी हैसियत नहीं मैं आपके बगल में आऊँ, आप हमारे आका हैं मालिक के। हुजूर कहते नहीं, बात यह है कि जब तुम पीछे चलते हो मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा बाप मेरे पीठ के पीछे आ गया। हुजूर ने चचा को यह एहतराम अता किया। आज बेटे बाप से कहते हैं बाहर निकलो, बुढ़ापे में घर में क्या कर रहे हो? मैं कहता हूँ गैरत कर, जिसने 40 साल में एक हवेली बनाई थी वही उसमें नहीं रह सकता। आज भी वो धूप से बचने के लिए किसी के साए का तलाश करता घूम रहा है। आज भी धूप से बचने के लिए उसे मस्जिद की छत काम आ रही है। फिर बेटे कैसे हुआ, कैसे बेटे हुआ? इन ताने न देना। मुश्किल में जिंदगी में बाप एक मकान बनाता है, कम से कम उस छत के नीचे उसे रहने देना, उस छत के नीचे उसे रहने देना। लोग बातें बड़ी बड़ी करते हैं मस्जिद के गेट पर खड़े होकर, मैंने अब्बा के लिए यूं किया, मैंने अब्बा के लिए यूं किया, यूं किया, यूं किया। जानते हो तुम कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हो, लेकिन सुने हमने लोगों को देखा है जब बड़ी बड़ी बातें करते उनके बाप दोपहरी में लोगों के मकान के आगे स्लीप का साया देख करके बैठने की जगह तलाश करते फिरते हैं, और बेटा बदन पे बड़े बड़े कपड़े पहन के बड़ी बड़ी बातें करता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हो सकता है खुदा के वास्ते माँ बाप की कदर करना। और लोगों हम तो अंदाजा उसी से लगा लेते हैं, जिस बाप को घर की छत के नीचे जगह नहीं मिलती है हम समझ जाते हैं ये किसी नालायक औलाद को जन्म दिए हुए हैं। इनकी औलाद इतनी बदबख्त है जिसने छत का साया इनसे छीन लिया है। और लोगों तुमसे कहना चाहता हूँ, आज अगर तुम बाप से अपनी छतों का साया छीनोगे अल्लाह तुमको जन्नत का साया अता नहीं करेगा। अगर ये चाहते हो कि अल्लाह तुम्हें जन्नत का साया अता करे, जन्नत के महलात अता करे, तुम बूढ़े बाप का हाथ पकड़ो, उसको बैठा के कहो जब तेरे बदन में ताकत थी तू हमारे लिए धूप बर्दाश्त करता रहा, अब हमारे बदन में ताकत है, अब तेरे लिए मेहनत हम करेंगे। इधर जा साए में बैठना तेरा काम है, तुम इस तरह से बैठाओ और फिर जन्नत में तुम्हारे महल बना देना। ये खुदा का वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कोई काबे के साए में जन्नत ढूंढ रहा है, कोई सफ़ा मरवा की सही पे जन्नत ढूंढ रहा है, लेकिन भूल गए ये सफ़ा मरवा की सही हो या तवाफ़े काबा हो या जमजम हो या रमी जिमार हो, ये सारी चीज़ें एक माँ बाप बेटे के रिश्ते का एहसास नहीं दिलाते। क्या कहने, क्यों खड़े होकर जमजम पी रहे हो? क्या वजह है? कजी एड़ियाँ लगी है इसमें इस्माइल ज़बीहुल्लाह की। मैंने कल लगी क्यों? वो रिश्ते भूल गए। क्या कहना? वो याद ना हो तो बता दूं, 7 चक्कर एक माँ ने लगाए और जब बेटे की सूखी ज़बान देखी तो माँ की झोली फैल गई। हजरत हाजरा ने कहा था मालिक बेटा ज़ाये हो गया तो माँ टूट जाएगी।
मालिक तू करम कर, इन पहाड़ियों में सिर्फ तू ही है जो पानी अता कर सकता है। रो के झोली फैला के दुआ मांगी, क्या वजह, क्यों जाके दुआएं कर रहे हैं आप, क्यों दौड़ रहे हैं, क्यों दौड़ रहे हैं? माँ की झोली फैली, अल्लाह ने इस्माइल की एड़ियों से जमजम का चश्मा निकाल दिया। माशाअल्लाह, मैं कहता हूँ अगर हाजरा दुआ कर दे बेटे की एड़ियों से जमजम निकल सकता है, खुदा की कसम आज की माँ दुआ कर दे तो अल्लाह बेटे को वली बना सकता है। वाह वाह वाह। लेकिन है क्या, माँ बाप से दुआएं लेनी है, रिश्तों को मजबूत करना है। आज इन्होंने बेटों का अकीका किया, ये खर्चा किया, औलाद पे लाजिम है कि आखिरी सांस तक माँ बाप का एहसान याद रखें, आखिरी सांस तक माँ बाप का एहसान याद रखें, औलाद पर लाजिम है। आप कोशिश ये करेंगे इंशाअल्लाह अपने माँ बाप की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, वादा करते हैं इंशाअल्लाह माँ बाप की खिदमत करेंगे। खिदमत का उसूल क्या है कि जब खुशहाली हो तब माँ बाप को निभाया जाए, या कि मुश्किल वक्त में भी माँ बाप का साथ दिया जाए। कौन से वक्त में बोले सारे, मुश्किल वक्त में भी माँ बाप का साथ दिया जाए, इन्हें न छोड़ा जाए। बड़े तारीख खुदा की कसम, जो हम मेहनत करके नहीं पाते ना वो माँ बाप की दुआओं से आसानी से मिल जाता है। किसी ने बायजीद बुस्तामी से पूछा था, बायजीद तुमको विलायत कैसे मिली? उन्होंने कहा किसी को विलायत सजदों से मिल गई, किसी को क़याम से मिल गई। बायजीद वो है जिसे विलायत माँ की दुआओं के सदक़े में, वाह वाह, माँ की दुआओं के सदक़े में मिलती है। माँ भी बड़ी चीज़ है, बाप भी बड़ी चीज़ है। ये हमारी अलग बात है कि हम बिल्डिंग बना के लिख देते हैं माँ की दुआ है, गाड़ी के पीछे लिख देते हैं कि मेरी माँ की दुआ है, ठीक है ना, बस ये अलग बात है। लेकिन हकीकत ये है अगर उसमें माँ की दुआएं शामिल है ना तो बाप की भी मेहनत लगी होती है, ये मत भूलिएगा, बाप की भी मेहनत लगी होती है। क्यों? क्योंकि आप कहेंगे ये कैसे हो सकता, मैंने माँ की दुआ लिखा, माँ रो के दुआ करती थी, मैंने कहा सुन, माँ छत के नीचे होती थी, मजदूरी करने धूप में बाप जाया करता था, माँ छत के नीचे होती थी, गालियाँ खाने बाप जाता था, माँ छत के नीचे रहती थी, बारिश में भीग के बाप कमा के लाया है, माँ तो छत के अंदर थी ना, गालियाँ बाप ने सुनी है। सुन, जब तूने कहा था अब्बा मुझे ड्रेस पूरी चाहिए तो ओवर टाइम ड्यूटी बाप ने की थी। जब तूने कहा था अब्बा मुझे फलां की तरह ईद पे कपड़े चाहिए तो तेरे बाप ने एडवांस मजदूरी लेकर के, उसकी मजदूरी मेहनत करके तेरी फीस जमा की थी, तेरी कीमत अदा की थी। तुम कहते हो सिर्फ माँ की दुआ, ना, ये ना कीजिएगा। जब भी कोई चीज़ अल्लाह तुम्हें दे, बिल्डिंग, गाड़ियाँ, तो सिर्फ माँ की दुआ ना लिखें, लिखें ये मेरे माँ बाप की दुआओं से मिला है, क्या कहें, लिखेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह ये मेरे माँ बाप की दुआओं से मिला है, ये भी लिखेंगे इंशाअल्लाह। खुदारा और आपसे इतनी गुजारिश करूँगा, असल में नुकसान कहाँ हुआ है, आखिरी बात, नुकसान कहाँ हुआ? नुकसान ये हुआ है कि औरतों ने, माँओं ने बच्चों को बाप के खिलाफ खड़ा करना शुरू किया। ये सबसे बड़े नुकसान की जड़ है, ये सबसे बड़े नुकसान की जड़ है कि औरतों ने बच्चों को बहकाना शुरू कर दिया। कैसे? जब बेटा जवान हुआ ना तो माँओं ने बेटों की साइड लेना शुरू कर दिया, तो कहते हैं सुन तेरे बाप ने बड़े दुख दिए मुझे, एक मैं थी जो रह गई तेरे बाप को, एक मैं थी जिसने तेरे बाप को सितम बर्दाश्त किया। जब औलाद से ये बातें कही जाती हैं ना तो फिर औलाद बाप की दुश्मन हो जाती है। इसलिए कि फिजिकली बच्चे का मैलान माँ की तरफ ज़्यादा होता है, वो माँ से ज़्यादा प्यार करता है बच्चा। क्यों? उसकी वजह सिर्फ ये है अल्लाह ने ये निज़ाम रखा है क्योंकि बच्चे की परवरिश माँ को करनी होती है, बच्चे की परवरिश माँ को करनी होती है। इसलिए अल्लाह ने बच्चे के दिल में माँ की ममता ज़्यादा रखी है, माँ की चाहत ज़्यादा रखी है, ताकि ये माँ के ज़्यादा करीब रहे और ज़्यादा से ज़्यादा शरीफ हो सके। जैसा कि आपने सुना तारीख में बहुत बड़ा नाम बाबा फरीद है, क्या कहने, अल्लाह ने ये कमाल बख्शा कि लोग आपको देख के कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते थे। मुकदमा कर दिया गया जी फरीद पे लाजिम है कि इसको जेल डाला जाए। कहा क्यों? कि जो इसको देख लेता कलमा पढ़ के मुसलमान हो। माशाअल्लाह। बाबा फरीद को जब ये बात हुई, मुकदमा चला और जज की बारगाह में बाबा फरीद पहुंचे तो जज ने कहा हमें भी तो दिखाओ ना कौन फरीद है, सुनाए लोग कलमा पढ़ लेते हैं उसको देख करके, हम भी तो देखें कौन फरीद है। जैसे बाबा फरीद आए, चेहरे पे कपड़ा डलवाया गया था, जज ने कहा जरा चेहरा दिखाओ। आपने जैसी कपड़ा हटाया ना और जज ने चेहरा देखा, पढ़ने लग गया ला इलाहा इल्लल्लाह। बात पढ़ गई, कहा जज ने भी कलमा पढ़ लिया है। घर आए मुस्कुराने लगे, माँ ने कहा खैर है, काम ही कमाल हो गया। कहा क्या? कि ये आज मैं गया था ना, मुझ पर मुकदमा था कि मैं, लोग मुझे देख के कलमा पढ़ लेते। अम्मी मैं वहाँ गया तो जज ने मुझे देख के कलमा पढ़ा, तो जानते हो माँ ने क्या कहा? माँ मुस्कुरा के कहती फरीद वो तेरा कमाल नहीं, तेरी माँ का कमाल है। वाह वाह, माँ का कमाल है। माँ घर बैठे हुए कह रही है फरीद तेरा कमाल नहीं, ये माँ का कमाल है। अम्मी क्या? कहते हैं फरीद तुझे क्या लगता है ये रुतबे अल्लाह ने इबादत से दिए? कहा नहीं फरीद, जब मैं सजदा करती हूँ ना, आज भी दुआ करती हूँ अल्लाह मेरे फरीद को ऐसा बना दे जो इसे देखे कलमा पढ़ के मुसलमान। वाह वाह,
یہ کہتی ماں فرید کی ماں کہتی مائیں اگر ایسی ہوں تو بیٹے بابا فرید بنے. اس لیے اللہ نے ماں کے دل کے اندر بیٹوں کا پیار زیادہ رکھا, بیٹوں کے دل کے اندر ماں کی ممتا کا احساس زیادہ رکھا ہے. اس لیے تو ماؤں سے گزارش کروں گا اگر بیٹے آپ سے زیادہ پیار کرتے ہیں تو شوہر کے خلاف ان کو کھڑا نہ کرنا. یہ مت کہنا تیرے باپ نے مجھے اتنی تکلیف دی ہے, تیرے باپ نے اتنا ستایا ہے, تیرے باپ نے اتنا دکھ دیا ہے, تیرے باپ نے اتنی تکلیف کی ہے. یہ کبھی مت کہنا. ایسی تربیت کرنا جیسے ہاجرہ نے اسماعیل کی تربیت کی ہے, ایسے پالنا جیسے حضرت ہاجرہ نے حضرت اسماعیل کو پالا تھا. اگر بھول گئے ہو تو یاد دلا دو, جاؤ جا کر کے بہنوں سے بتا دو, بیٹیوں کو جا کر کے تاریخ کا یہ بات پلٹ کے دکھا دینا. جب اللہ کے خلیل تقریباً 12 یا 14 سال کے بعد پلٹ کے حضرت ہاجرہ کے پاس آئے تھے اور کہا تھا ہاجرہ میرا اسماعیل کہاں ہے؟ کہا کیا کرنا ہے؟ کہا دوست کے یہاں لے کر کے جانا ہے. اللہ اکبر. ماں نے اتنا سنا, بیٹے کی تیاری کرائی اور تیاری کراتے وقت یہ حضرت ہاجرہ نے کہا تھا اسماعیل باپ کے ساتھ جا رہے ہو, بیٹے اس طرح سے رہنا ہے. ماں کی تربیت پہ آنکھ نہ اٹھا پائے کوئی, ماں کی دکھائے ہوئے طریقوں پر کسی کو انگلی رکھنے کا موقع نہ ملے. اے بیٹے جتنا سفر باپ کے ساتھ ہو سارا سفر تاریخی بن جانا چاہیے. اے میرے بیٹے 12 سال کے بعد تمہیں باپ کا ساتھ میں لگا ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ 12 سال کے بعد تیری ایک کوئی نافر, تیری ایک کوئی بھول تیری ماں کی محنت پہ پانی پھیر دے. یہ ماں کے جملے تھے. بیٹے کو تربیت ماں اس طرح دے رہی ہے اور تاریخ گواہ ہے جب بیٹے کو باپ نے جنگل میں لا کے کہا تھا اے میرے لخت جگر نور نظر میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے سوا کر رہا ہوں. آج کی اگر کوئی بیٹا ہوتا, آج کی تربیت کرنے والی ماں ہوتی تو شاید بیٹا یہ کہہ کے پیچھے ہٹ جاتا ابا خواب ہی تو ہے, کیوں سوا کرنا چاہتے ہو؟ ابا خواب ہی تو ہے, بیٹے کو مارنا چاہتے ہو, جسے دعاؤں میں مانگا ہے اسے سوا کرو گے. مگر واہ رے ہاجرہ تیری تربیت کو سلام, تیری تربیت کو سلام. جیسی باپ نے کہا میں تجھے سوا کرنا چاہتا ہوں, بیٹے نے بنا کچھ سوچے سمجھے کہہ دیا بابا جی جو آپ کو حکم دیا گیا ہے وہ کر لیجئے. انشاءاللہ اپنے بیٹے کو صبر کرنے والا پائیں گے. تاریخ گواہ ہے بیٹے کے گلے پہ باپ نے چھری رکھی, اف تک نہ کیا. پھر کسی نے کہا تھا یہ وہ کیا رکھا ہے, جواب ملا تھا یہ فیضان نظر تھا, یہ مکتب کی کرامت تھی. سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. آج بھی ہو جو براہیم سا ایما پیدا, آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. بیٹے آج بھی دیکھو نیک ہو سکتے ہیں لیکن ماں سے گزارش کروں گا بیٹوں کو باپ کے خلاف کھڑا نہ کریں. اگر تم نے بیٹوں کو باپ کے خلاف کھڑا کر دیا, چلو آج یہ تیرا ساتھ دے کر کے باپ کو ٹھوکر مار دیں گے لیکن کل تجھے بھی ٹھوکر ماریں گے. بچنا تجھے بھی نہیں, بچنا تجھے بھی نہیں. میری بہن میری بیٹی رشتے بچا کے رکھ, رشتے بچا کے. اللہ نے ایک دوسرے سے جنت جوڑ رکھی ہے. تعجب ہو رہا ہوگا نا سن, میں کہہ رہا ہوں اللہ نے ایک دوسرے کے ساتھ جنت جوڑ رکھی ہے. کیسے؟ فرمایا گیا اولاد کی جنت ماں کی ہے کہ نہیں؟ اولاد کی جنت بولے ہیں تھک گئے 3 منٹ. اولاد کی جنت ماں کے قدموں میں, بیوی کی جنت شوہر کی رضا میں. ٹھیک ہے نا؟ شوہر کی جنت ماں کے قدموں میں ہو گئی اور بیوی کی جنت شوہر کے قدموں میں. اللہ نے جنت سے جوڑ رکھا ہے. لیکن آج دکھ ہوتا ہے, عورت چاہتی ہے کہ میرا سکھ بچے, شوہر چاہتا ہے پیسہ بچ جائے میری جنت بچے نہ بچے. جنت بچانے کی کوشش کرو, دولت بچانے کی, جنت بچا دو. آج عورت جھولی پہ لا کے کہتی نہ آئے لوٹ کے مر جانا تیری ضرورت نہیں ہے. جاؤ جا کے بہنوں سے بچا دو. جن کے سواب گزر جاتے ہیں لوگ انہیں وقت پہ روٹی نہیں دیتے. تم اگر یہ سمجھتی ہو نا کہ بیٹے جوان ہو گئے, 4 بیٹے, یہ مر بھی جائے گا تو بیٹے روٹی دیں گے. میں نے 8 بیٹوں کی ماں کو بھوکا سوتی دیکھا. میں نے 6 بیٹوں کی ماں کو یہ کہتے دیکھا ہے کہ مولانا دعا کر دو ایک بیٹا بھی میرے دکان پر خرچہ دے. اللہ. اور ایک بیوی شوہر کو بیٹوں کا باغی بنا دیتی, بیٹوں کو شوہر کا باغی بنا دیتی. تجھے کیا پتا شوہر کیا ہے؟ پوچھ خاتون جنت سے شوہر کیا ہے. آج ہمارے گھر کی کہانی ہے, باپ مر جائے, شوہر مر جائے, عورت کفن کھینچ کے کہتی معاف کر جاؤ, کپڑے پھاڑ لے تو کم ہے.
माफ कर जाओ, कोई नतीजा नहीं, वो जाने वाला चला गया। अब तू उसे पकड़ नोच कुछ भी कर, अब जन्नत उसे जीते जी राजी करना था यार, उसे जीते जी राजी करना था। मेरी बेगम अपनी जिंदगी में राजी करने शोहर को। तेरा रुतबा खातून जन्नत से बड़ा तो नहीं है, तेरा शोहर हैदर करार से बड़ा तो नहीं है ना। ना कर उसकी नाफरमानी, तुझे पता है ना जब सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा खातून जन्नत का आखिरी वक्त आया ना, आपने ना सुना, बच्चों को नहला के बच्चों को तैयारी कराई। जो खातिमा आपकी घर थी ना आज हटा दिया, आज को कोई काम नहीं करेगा। आज बीवी कहती है शोहर को कोई खातिमा रख लो, तुम्हारे कपड़े नहीं धोए जाते, मुझसे तुम्हारी दो रोटी नहीं बनती। सुने जब आखिरी दिन खातून जन्नत का आया, आपने कहा आज तू कोई काम नहीं करेगी, मैं करूंगी। हजरत अली बाहर से तशरीफ लाए, देखा खातून जन्नत कपड़े धुल रही है। कहने लगे खैर है, लगता है आज खातून जन्नत की तबीयत ठीक हो गई है। फातिमा से कहने लगे ठीक तो है ना सर। फातिमा की आंख में आंसू आ गए, उसने कहा आज फातिमा कोई काम नहीं करने दे रही। आप करीब गए, फातिमा ठीक है सर। कहती अली सारे कपड़े धुल दिए, एक आपका अमामा रह गया है, ये भी दिल दे मैं धुल देती हूँ। कहा कल धुल जाएगा। कहा अली कल अमामा तो होगा, फातिमा नहीं होगा। मैं चाहती हूँ जाते जाते आखिरी बार तेरी ये खिदमत भी कर जाऊँ, तेरे सर का ताज डालूँ, उतार दे। हजरत अली ने अमामा दे दिया, खातून जन्नत ने धुला, धुल के फिर फारी हुई, बच्चों को नहलाया, नहला के सबको लाडले प्यारे होते हैं। ये तो हमारी बेगैरती है ना कि फ़िलिस्तीन के अंदर गज़ा के अंदर छोटे छोटे बच्चों को बारूद से उड़ाया जा रहा है, लेकिन हमारे मुंह से अभी किले दूर नहीं हुआ कि वहाँ बच्चों को बारूद से टुकड़े टुकड़े किया जा रहा है। ये तो हमारी बेगैरती है ना। अभी हम थम्स-अप के बगैर नहीं जी पा रहे, अभी हम कोका कोला के बगैर नहीं जी पा रहे, अभी हमें कोल्ड ड्रिंक के बगैर जीना नहीं आ रहा है। ये तो तेरी मेरी बेगैरती है। आग लगे ऐसे शौकों को, क़यामत में कौन सा मुंह हुजूर को दिखाओगे कि तुम कोल्ड ड्रिंक इजराइल की बनाई हुए प्रोडक्ट को यूज करते रह गए और वो तुम्हारे पैसे से फिलिस्तीन के बच्चों की चीचड़े उड़ाते रह गए। किसी को इतनी भी गैरत नहीं थी कि वहां के प्रोडक्ट को ठोकर मार के रब का दिया हुआ क्लियर पानी पी लेते। खुदा के वास्ते टुकरा दो इजराइल की हर चीज को और इतना कह दो किसी तरह से साथ हो ना हो, हम फिक्र में फिलिस्तीन के साथ है, हम तरीके में फिलिस्तीन के साथ है। अल्लाह का नाम लेने वाले सिर्फ फिलिस्तीनी नहीं बल्कि दुनिया का हर ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाला उनके साथ खड़ा है, क्योंकि सिर्फ एक ही बात है, जो ला इलाहा इल्लल्लाह कहेगा वो किसी मुल्क का भी होगा हमारा भाई कहलाएगा। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, महफिले गौसे आजम, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। है तवज्जो सारे लोगों की। अल्लाह को सलाम। मैं तो नहीं जानता लोग हज से आके क्या क्या बताएंगे। मुझे ये पता है वो सब मरवा बोलेंगे कि जमजम बोलेंगे, लेकिन इतना पता उनका हज जरूर कबूल हुआ होगा जिन्होंने काबे में जाके रज़ा के मुसलमानों को। मुझे लगता है मैं आपसे खुदा अपनी दुआओं में याद रखो, सुबह में उन्हें याद रखो, शाम में उन्हें याद रखो। उनके दर्द का मैं क्या बयान दूँ आपको। सचमुच उनको देखा नहीं जा रहा है, उनको सुना नहीं जा रहा है। ऐसी मौज लग जाए न तो चाके कोल्डिनों की गोली निकल जाती है, बाकी वहाँ एक घूट पानी के लिए कसने वाले लोग, यहाँ लाखों रुपये में आग लगाने वाले मुसलमान। आपसे मेरी गुजारिश है, मैं कभी कभी सोचता हूँ शहबाज भाई लोग बात करते हैं ना, मैं एक दिन सोचने लगा तो कई बार लोगों ने ना उसके नीचे लिखा कि जी हज, तो मुझे एक बात याद आई, मैंने कहा याद नहीं है तो याद कर लो। वो दिन भी हज के थे जब दुनिया काबे में आ रही थी और मेरा हुसैन काबा छोड़ के करबला जा रहा था। वो दिन भी थे ना, दुनिया ने कहा था हुसैन हज का महीना है, उन्होंने कहा इबादत में रहूँ तो उम्मत को बताने क्या कहना। वाह वाह। मैं आपसे कहना चाहूँगा सारा बदल मैं माँओं से कहना चाहूँगा रिश्ते बचा के रखिएगा। बेवफा है,
تیرے شوہر کے مرنے کے بعد تجھے کیا لگتا ہے یہ روٹی دیں گے؟ یہ روٹی دیں گے؟ اس کے مرنے کی دیر ہے تیرے ہاتھوں کے کنگن اتار لیں گے، تجھے رنگین کپڑا پہننے کا حق نہیں دیں گے، اور جب روٹی کی باری آئے گی بانٹیں گے تجھے، نہیں آج اماں کو روٹی میں نہیں، تب تجھے شوہر کے وہ دن یاد آئیں گے کہ تیرے لیے دھوپ میں جل جل کے وہ تیرے لیے 2 ٹکڑے کما کے لاتا تھا۔ سمجھو شوہر کو بھی، شوہر کو سمجھے میری بہنیں، شوہر بڑی چیز ہے، خاتون جنت۔ بیٹوں کو نہلایا، کپڑے پہنائے، آنکھ میں سرما لگاتے رو دی۔ حضرت علی کہتے فاطمہ خیر ہے؟ کبھی نہیں روئی، بیٹوں کو نہلا کے چونتی تھی، آج رو رہی ہو؟ کالی خیال نے رلایا، آج میں نے بیٹے کو نہلایا، پتہ نہیں کل میرے بیٹوں کو کون نہلائے گا، کتنے دن بعد یہ نہائیں گے۔ حضرت علی نے کہا یہ کیوں کہہ رہی ہو؟ کالی میری زندگی کا آخری دن آ گیا۔ اتنا سنا حضرت علی کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ کہا فاطمہ کی کیا کہہ رہی ہے؟ کہا رات تہجد پڑھ کے مصلی پہ بیٹھی تھی، فجر کے انتظار میں اونگ آئی، میری آنکھ لگی تو حضور تشریف لائے تھے۔ فرمایا تھا فاطمہ سحری علی کے دسترخوان پر کھائی ہے، افطار محمد کے دسترخوان پر کرنا ہے، بس لگتا ہے مجھے وقت آ گیا ہے۔ آپ نے بچوں کو تیار کیا تھا، جاؤ حضور کے روزے پہ جا کے ماں کا سلام دے کے آؤ۔ اب سنیں بیوی کیا ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد بچوں کو بھیجا اور حضرت علی کا ہاتھ پکڑا، کالی وقت کم ہے میرے ساتھ آئیں، ہاتھ پکڑا، کمرے میں تشریف لائیں، بیٹھایا علی کو، خود بھی بیٹھ گئی۔ جانتے ہو ایک ہاتھ سے ناپ نے دامن تھاما اور دوسرے ہاتھ میں ناپ علی کے ہاتھ میں دوسرا کونا دیا، اور ایک ہاتھ میں علی کا ہاتھ پکڑ کے کہتی ہیں علی آج تک فاطمہ نے نہیں مانگا، کچھ مانگو؟ اتنا کہنا تھا حضرت علی کی چیخ نکل گئی، فاطمہ کیا کرنا چاہتی ہو؟ کالی کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف کر دیا جائے۔ اللہ اکبر، تاریخ گواہ گئی، اتنا کہا حضرت علی کی بات کے روئے۔ کہا فاطمہ کیا کہہ رہی ہو؟ کالی کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف کر دیا جائے۔ کہا کون سی غلطی؟ تم نے اتنے سال میرے ساتھ گزارے، غربت میں فاقوں میں کاٹے، لیکن کبھی کوئی شکوہ نہیں کیا۔ کالی یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کبھی تم نے کھانا بنانے کا حکم دیا ہو اور مجھے بنانے میں دیر ہو گئی ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ علی تم نے کپڑے دھونے کو بولا ہو اور مجھے دھلنے میں دیر ہو گئی ہو، علی تم نے پانی مانگا ہو مجھے لانے میں تاخیر ہو گئی ہو، علی وہ معاف کر دیا جائے۔ میں اپنے باپ کے سامنے اس حال میں جانا چاہتی ہوں کہ میرا شوہر مجھ سے راضی ہو، میرا شوہر مجھ سے راضی ہو، میرا شوہر مجھ سے راضی ہو۔ حضرت علی کی چیخ نکلی، کہا فاطمہ تو معاف کر دے۔ کالی کیوں؟ کہا اتنی زندگی میرے ساتھ گزاری، کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہ کھلا سکا، کبھی تیرے شوق پورے نہ کر سکا، دنیا کی عورتوں کو شوہر پہ ناز ہوتا ہے لیکن میں تجھے کچھ نہ دے سکا، کہا معاف کر دینا، کہیں حضور کے سامنے ہاتھ پکڑ کے رسوا نہ کر دینا۔ خاتون جنت نے کہا تھا علی وعدہ کر تم اس سے راضی ہے کہ نہیں؟ حضرت علی نے اتنا سنا، آسمان کی طرف دیکھا، یا اللہ میں فاطمہ سے راضی ہوں، تو بھی میری فاطمہ سے راضی ہے۔ آج چاہتی ہے کہتی جاؤ مر کے لوٹے ہی تو راستے میں حادثے کا شکار ہو جائے، تیرا ایکسیڈنٹ ہو جائے، ہاں تیری صورت نہیں دیکھنی نہ کر میری بہن۔ جس دن یہ مر گیا نا تجھے اس وقت تک کوئی روٹی نہیں دے گا جب تک تیرے کپڑے نہیں۔ یہ ظالم ہے دنیا، غلط نہیں کہہ رہا ہوں، بیوہ کو ایک تھوڑا کپڑا تب دیا جاتا ہے، کپڑے اتروا دیے جاتے ہیں، یتیموں کو روٹی تب دی جاتی ہے جب ان سے جوتے اٹھوائے جاتے ہیں۔ ہاں ہمارے نفس کو اس وقت تک تسکین نہیں ہوتی جب تک ذلیل کر کے کسی یتیم کو کھانا نہ کھلائیں۔ یہ بھی کوئی نیکی ہے؟ شیخ سعدی فرماتے ہوئے لوگوں کچھ نیکی ایسی کر لیا کرو جن پر خدا کے علاوہ کوئی دوسرا گواہ نہ ہو، ایسی بھی نیکی ہے جن پر خدا کے سوا کوئی گواہ نہ ہو، بہنوں سے گزارش ہے خوبصورت کرے، شوہر کے ساتھ وفا کرے۔ ضروری نہیں آپ 10-15 ہزار کا سوٹ پہنے پر معزز ہوں، ضروری ہے شوہر کی وفادار ہو جائے، آنکھ بند ہونے میں دیر لگے گی، جنت کے دروازے کھلنے میں دیر نہیں لگے گی۔ آپ غربت کے تماچے کھا کے دنیا سے چلی جاؤ، قبر میں پہنچو گے استقبال کے لیے خاتون جنت تشریف لے۔ اس لیے بہنوں سے یہ گزارش اور اولاد سے میرا آخری پیغام، ماں باپ کی عزت کیجیے گا، قدر کیجیے گا، جیسے ایک باپ نے آج بچوں کے لیے اتنا کیا ہے، اور ماں باپ کے لیے اولاد کا لازم ہے۔ کل جب یہ بوڑھے ہو جائیں ان کے ہاتھ کا پرچہ لے کے نکلے، ان کے ہاتھ کی دوا کا ریفر لے کر اتنا نہیں ہے کہ تمہارا خرچہ نہیں ہوتا ہے، نہیں، جان دے کر بھی انہیں راضی کرنا پڑے تو کیجیے گا۔ اگر یہ راضی ہے تو رب رسول راضی ہے، اگر یہ ناراض ہیں تو رب رسول ناراض ہے۔
خدا کرے ہمارے نوجوانوں میں یہ محبت پیدا ہو کہ اپنے ماں باپ کی قدر کریں گے انشاءاللہ. کتنے لوگ کریں گے بولیں ذرا انشاءاللہ. میں آپ کی محبتوں کو سلام کرتا ہوں. ایک بندہ شروع سے اب تک بیٹھا ہوا ہے, ایک بندہ بھی اٹھ کے نہیں گیا. اتنی محفل میں بنا ضرورت کوئی چلا گیا مجھے نہیں لگتا ہے, اگر کوئی اٹھا بھی یہ تو ضرورت ہی سے گیا ہوگا. آج کی یہ محفل غوث اعظم کانفرنس ہے, بغداد والے کے توجہ سے یہ بات کریں, اپنے دل پہ لکھ کے لے جائیے گا, دل پہ لکھ کے لے جائیے گا. میں نے عورتوں سے تو کہہ دیا, شوہروں سے بھی گزارش ہے, خدا را کسی کی بیٹی کو ذلیل نہ کرنا, کسی کی بیٹی کو ذلیل نہ کرنا, اسے پیر کی جوتی نہ سمجھنا, اسے یہ مت سوچنا کہ یہ اٹھ کے کہاں سے آ گئی ہے, تم نہیں جانتا. جب وہ گھر آئے اسے اتنی عزت ہو جیسے عزت میرے حضور میں آتی ہے. ہمارے گھر کی عورت سے اگر نمک زیادہ ہو جائے تو ہم جوتا اٹھا لیتے ہیں, چپل اٹھا لیتے ہیں, لاٹھی اٹھا کے مار دیتے ہیں. تاریخ کا یہ باب کتنا حسین ہے, خاتون جنت. تاریخ کا یہ باب دیکھیں, حضور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جب نکاح کے بعد اپنے گھر لے کر کے آئے, حضور باہر سے تشریف لائے نا, تو آپ کیا دیکھتے ہیں جانتے کہ حضور کے گھر کے اندر کھانا نہیں بنایا. حضور نے فرمایا عائشہ کھانا نہیں بنایا. آپ فرماتی ہیں رسول اللہ میں اب بنانا نہیں جانتا, میری ماں نے سکھایا ہی نہیں. حضور کی تعلیم آپ نے, اللہ کی بات ہماری سب کی سمجھ میں آ جائے. مرد وہ مرد نہیں ہے جو عورت کو ڈرا کے رہے. حضور نے فرمایا کمینہ ہے وہ شخص جو عورت کو ڈرا کے رہتا ہے, کمینہ ہے وہ شخص جو عورت کو ڈرا کے رہتا ہے. حضور فرما رہے ہیں کمینہ ہے وہ شخص جو عورت کو ڈرا کے رہتا ہے, نیک وقت ہے وہ شخص جو عورت سے ڈر کے رہتا ہے. یاد رکھیے ڈرانا کوئی کمال نہیں ہے. ڈرا کے حکومت کی تو کیا کی, دل پہ حکومت کرنے کے عادی بنے. دل پہ حکومت کیجیے آپ بی بی کی, تو دل پہ حکومت نہیں کرتا. اٹھایا لاٹھی تاڑ سے مار دیا, اٹھایا ڈنڈا مار دیا. سن آج ہی کسی کی بیٹی ہے, کل تیرے آگے بھی بیٹی ہوگی. اور بیٹیاں اتنی حساس ہوتی ہیں, خدا کی قسم سوچ بھی نہیں سکتی. جب ایک تھپڑ کوئی مارتا ہے نا, اسے باپ کے کیے ہوئے احسانات یاد آتے ہیں, اسے باپ کی گود کا ایک ایک لمحہ یاد آتا ہے. آپ کسی کی بیٹی پہ ستم نہیں کر سکتے, اگر کرو گے نا تو پھر خیریت نہیں ہے. آقا کریم نے آخری لمحات میں ظاہری فرمایا تھا, میں تمہاری عورتوں کے حق میں تمہیں ڈراتا ہوں, انہیں اپنے پیر کی جوتی نہ سمجھنا, انہیں باندھی نہ سمجھنا, انہیں نوکرانی نہ سمجھنا. یہ میرے نبی نے کہا تھا. یہ جو لفظ قبول قبول کہہ کر کے یہ آ گئی ہے نا, سب سے زیادہ اللہ اس کا حساب اسے کھڑا کر کے تم سے لے. ایک ایک نیکی کا حساب تمہیں تمہارے ہاتھ کے ذریعے دیا جائے گا, لیکن بیوی کے ساتھ کا حساب تمہیں بیوی کے سامنے کھڑے ہو کے دینا پڑے گا. اسے مت بھول کرنا, اسے مت بھول کرنا. کوئی کہتے ہو یہ کیا اس کے بعد میں روٹی کھا رہا ہوں, کم ہے یہ. اور بغیرت سن, یہ تیرے بستر پہ آ کے بیٹھ گئی, اس سے بڑا احسان کس کا ہوگا. ہو کیا سوچتے کیا کہتا نہیں میری بیوی ہے جو چاہوں کروں. اچھا تیری بیوی ہے لیکن رب کی بندی بھی ہے, مصطفیٰ کی امتی ہے. میں نہیں بول سکتا, لیکن یہ مت سمجھنا حضور قیامت میں نہیں بولیں گے. یہ مت بھول جانا کہ اللہ اس کا حساب لے گا. تو کسی کی بیٹی پہ ستم نہیں کرنا, تھپڑا نہیں مارنا. ام المومنین عائشہ صدیقہ کہتی میں وہ میری امی نے بنانا ہی نہیں سکھایا. حضور نے ڈانٹا نہیں, غصہ نہیں کیا. بھوک تو لگی تھی, فرمایا آٹا کیا کرے گا فلاں جگہ. گئے آٹا لائے, حضور نے پانی ڈالا, گوندا, فرمایا عائشہ ایسے آٹا گوندھے. حضور نے آگ جلائی, توا رکھا, روٹی بنائی. ایک ایک چیز حضور بنا رہے ہیں. جب روٹی بن گئی پہلا لقمہ اپنے ہاتھ سے حضرت عائشہ کے منہ میں دیا. کہتے اب بتاؤ کھانا کیسا لگا, اب بتاؤ کھانا کیسا لگا. خود روٹی سرکار نے بنائی ہے, کہتے کھانا کیسا لگا. عائشہ صدیقہ کہتی میرے ماں باپ قربان ہو گئے, میں وہ خوش نصیب ہوں کہ ہر عورت نے پہلا لقمہ اپنے شوہر کو کھلایا ہے, لیکن میں وہ ہوں جس نے نبیوں کے امام کے ہاتھ سے پہلا لقمہ بنوا کے کھا لیا ہے. یہ رشتے ہونے چاہیے. جب یہ رشتے ہوں گے اللہ کی قسم پھر گھر جنت نظر آئے گی. گھروں میں جھگڑے نہیں ہوں گے, گھروں کے اندر نہ جنت کی کیاریاں نظر آئیں گی. تو شوہروں سے گزارش ہے وہ قدر کرے. بڑی قربانی اس کی ہے. وہ باپ چھوڑ کے آئیے, ماں چھوڑ کے آئیے, ٹھیک ہے, بھائی بہن چھوڑ کے آئیے, معاف کیجیے گا. سسر ساس اور سسر کی شکایت تو بڑی رہتی ہے, بہو بڑی خراب ہے, بہو بڑی خراب ہے. تو کم یہ بھی نہیں ہوتے ساس سسر کی. ایک سیدھی بات ہے, آپ بہو کو بیٹی کی نظر سے دیکھیے, وہ آپ کو ماں باپ کی نظر سے دیکھیے. بہت اچھا. لیکن معاف کیجیے گا جیسی بہو آئی نا, ساس سسر کیمرہ بن جاتا ہے. کیمرہ ایک ایک ایپ دن اس کا ایک ایک کمی. کوئی نئے راستے پہ کوئی گاڑی چلائے اور بریک اچانک آ جائے, لگ جائے, چلانے والے صحیح ہے نا سب. نئی سڑک پہ دھوکہ کھا سکتا ہے نا,
تو ایک اچھی عورت نئے گھر میں دھوکہ نہیں حاصل. یہ فیصلہ آپ کریں، میں نہیں کروں. ہو سکتا ہے ایسا بولو، لیکن ماں باپ بیٹھے رہتے ہیں. شام کا بیٹا ہے، ارے غلطی ہو گئی بیٹے. کہا کیا اتنی بری بہو ملی ہے، سن تو صحیح، اسے نمک کا نہیں پتا ہے، اسے دال نہیں پتا کہاں رکھی، اس کو روٹی بنانی نہیں آتی، اسے چولہے کا نہیں پتا، اسے کام نہیں آتا ہے. او غیرت کرو غیرت کرو، یہ بیٹی بن کر کے آئی ہے، تم اسے بیٹی کی نظر سے دیکھو. بیٹے سے شکایت کر کے اسے ذلیل کرنے کی کوشش نہ کرنا. کمیاں دونوں طرف سے ہیں. جب ماں باپ نے اس کو ایک گھر کا فرد نہیں سمجھا، تبھی اس نے انہیں ماں باپ نہیں سمجھا. پھر جب دونوں طرف سے آگ لگتی ہے، پھر کوئی سسر کہلاتا ہے، کوئی بہو کہلاتا ہے. کاش ہم نے اپنی بہو کو وہی عزت دی ہوتی جو عمر نے اپنے گھر کی بہو کو عزت دی ہے. خدا کی قسم پھر گھروں کے اندر آنے والی بیٹیاں بیٹیاں کہلاتی، بہو نہیں ہوتی. ساس سسر ماں باپ کہلاتے، سس سسر نہیں ہوتے. اور تم سے گزارش ہے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ بہویں تمہیں ماں باپ کی عزت دے تو تم انہیں بیٹی والا پیار دیا کرو. اس لیے کہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی ہے، دونوں ہاتھ سے بجتی ہے. تم انہیں بیٹی کہہ کے پکارا کرو، وہ تمہیں ماں باپ کہہ کے پکارا کرو. جھگڑے اور آپ سے گزارش ہے خالی اماں کے کہنے میں مت آیا کرو. اماں بعض بڑی زہریلی ہوتی ہے. اماں بھی بڑی زہریلی ہوتی ہے. کئی گھروں میں آگ لگوا دی ماؤں نے. آپ بھی آنکھیں کھول کے یہ جو ٹپنے ہیں نا، یہ انہیں کھول کے رکھا کرو. ہاں ماں کو اگر غلط کرنی ہوتی ہے اسے بٹھا یہ تیری بہو، یہ نہیں ماں کے ساتھ کھڑو جا. ہاں اس کی تو نسل ہی اچھی ہے، اس کی تو اصل ہی اچھی ہے، اس کو تو لانی نہیں تھا، اس کی اوقات تو دو کوڑی کی، وہ تو گھاس والا بندہ تھا، اس کی تو جوتیوں میں دال ہے. یہ کہہ کے اسے گالی نہ دو، اسے گالی دینا اپنے آپ کو گالی دینا. حضور نے فرمایا جو عورت کو مارے پھر اس سے پیار کرے وہ پھر ایسے جیسے دھوپ کے جائے، پھر وہ ذلیل ہے. بھلے مارو مارو پیار ہی کرنا، پیار کی جوتی نہ بنا. آپ کسی کو کتے کا بھی نہ کھاؤ، پہلے تو تم خود کتے ہو. اس لیے کسی عورت کو اس کے نسب کی گالی نہ دینا، اس کے حسب کی گالی نہ دینا، اس کی غربت کا تانا نہ دینا. آپ ایسے زندگی گزارو جیسے حضور نے ازواج کے ساتھ گزاری. خدا کی قسم ایسے زندگی گزرے گی ہمارے گھروں کے اندر. دیکھنا پھر محمد بن قاسم بھی آئیں گے، صلاح الدین ایوبی بھی آئیں گے. پھر دیکھیں گے ہماری نسلوں میں خالد بن ولید کے جانشین بھی پیدا ہوں گے. دیکھیے گا پھر ہماری بھی نسلوں کے اندر کوئی فرید کا غلام بنے گا. دیکھنا کوئی امام محمد رضا کا چاہنے والا بنے گا. کب؟ جب نسلوں کی تربیت اچھی ہوگی. تربیت اچھی ہوگی. میں جانتا ہوں میں کڑوا بول رہا ہوں، میں لوگوں کا منہ نہیں بنانا پڑتا، بنانا بھی نہیں ہے مجھے. میں آئینہ ہوں دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے. اتنی محنت کر کے انہوں نے جلسہ کیا ہے اور آپ اتنا وقت دے کے بیٹھے تو میں یہاں چٹکولے سنا کے آپ کو ٹھٹے لگوا کے نکل جاؤں، یہ ممبر کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے. مجھے نہ 420 آتی ہے نہ چاپلوسی آتی ہے. میں نے اتنی کڑوی باتیں کی ہیں. اللہ نے ایک بات پہ بھی عمل ہو جائے نا تو سلطان بھائی کا بلانا کامیاب، میرا آنا کامیاب اور آپ کا بیٹھ کے سننا کامیاب ہو جائے گا. انشاءاللہ کریں گے عمل، انشاءاللہ کریں گے عمل انشاءاللہ. پوری تقریر میں پھر سے دہرانے لگا ہوں، ماں باپ کی عزت کریں گے. زور سے بولو، ماں باپ کی عزت کریں گے، بیوی کی عزت کریں گے. بیوی کی عزت کرنا بن جائیے، عزت دینے کی بات کرو. سلطان بھائی کریں گے انشاءاللہ عزت عورت کی، کریں گے عزت انشاءاللہ. خیال کریں گے ماں باپ کا، اور جا کے بہن بیٹیوں کو بتانا کہ وہ شوہروں کی عزت کریں. ان کا شوہر اتنا اہم ہے، اتنا اہم ہے کہ جس طرح پانی ضروری ہوتا ہے، سانس کے لیے آکسیجن ضروری ہوتا ہے، مریض کے لیے دوا ضروری ہوتی ہے، اس سے زیادہ ضروری عورت کے لیے اس کا شوہر ہوتا ہے. بس اتنا اسے بتا دیجیے گا. اپنی بیٹیوں کو جاتی ہے تعلیم دیجیے گا. آخر میں نے بات کی اپنے گھر کی عورتوں کی عزت کیجیے گا. اور بغداد والے کا سبب ہے غریبوں کی مدد کیجیے گا. کریں گے غریبوں کی مدد کیجیے گا. سرکار غوث پاک کی زندگی آپ جا رہے ہیں دریا پار کرنا تھا تو ایک بندے کو دیکھا ادھر ہونے کو کھڑا رو رہا ہے. آپ قریب لے جا کے اس نے کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا مجھے دریا پار کرنا ہے. کشتی والے
آپ کیوں کہا کرایا نہیں؟ آج کا پیر ہوتا تو کہتا کہ ہمارا ہمیں تو جانا ہے نا، مرید کی دعوت نہ نکل جائے، مرید کی دعوت نہ نکل جائے۔ بغداد والا وہیں رک گیا، ایک شاگرد سے کہا میری درسگاہ میں سونے کے سکوں کی تھیلی لے کے آیا، دوڑ کے گیا، 100 سکے تھیلی میں تھے، لا کے آپ نے کشتی والے کو دیے۔ اس نے کہا کیا مطلب تھا؟ یہ رکھ لے۔ کہا اتنے پیسوں کا کیا ہوگا؟ تب ایسے اتنا کر آج کے بعد اگر کوئی غریب آئے نا اسے دھکا نہ دینا، عبد القادر کے پیسے سے دریا پار کرا دیا کرنا، یہ اصول اپنا بنا لیجیے۔ آپ لوگوں کی مدد کیجیے، اللہ آپ کی مدد فرمائے گا۔ آپ لوگوں کے کام آئیے، خدا کی رحمتیں آپ کا ساتھ دیں گی، خدا کی رحمتیں آپ کا ساتھ دیں گی۔ آپ غربت میں مارے ہوئے لوگوں کو ہاتھ پکڑ کے چلائیے، خدا کی رحمتیں آپ کو چلائیں گی۔ امیر ہونے کا آسان طریقہ یہ بھی ہے، اس کی راہ میں ایک دیا کرو، وہ آپ کو 10 دینے کے راستے کھول ڈالے گا۔ قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے۔ وہ میرے پیر نے کہا تھا اختر قادری خلد میں چل دیا، خلد ماں ہے اللہ تعالیٰ اور جن بچوں کے عقیقے کے موقع پر محفل سجی ہے، اللہ ان بچوں کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ جن لوگوں نے اس محفل کو سجایا، اللہ ان کو سب کو بغداد والے کے در کی خیرات عطا فرمائے، اور مولا کریم مرنے سے پہلے حضور کے شہر کی حاضری نصیب فرمائے۔ بچوں ہوئے اغلاط کو معاف فرمائے رب کائنات۔ زندگی میں دیا ساتھیوں کی ملاقات، چمن رہا پھول کھلیں گے، زندگی رہی پھر ملیں گے، مسافر ہم بھی مسافر ہو تم بھی، کسی موقع پھر ملاقات ہوگی۔ فقیران آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہو گی دعا کر چلے۔ سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہیں اتنی زیادہ زور سے بول رہے، صحیح بتائیں، ہماری تھکن کھانے سے نہیں ہوتی، ہماری تھکن سبحان اللہ سے اترا جائے۔ جتنی اچھی آپ کی سبحان اللہ ہوگی اتنی اچھی ہماری تھکن اتر جائے گی۔ ذرا بول دیں سبحان اللہ اور زور سے۔ چچا بیٹھے رہے، آپ بیٹھے رہے، بیٹھے رہے، بیٹھے رہیے گا چچا۔ کیا بات ہے، یہ حضور سے محبت کیا تقاضا ہے۔ دیکھیے ویل چیئر کے ساتھ چلنے والا بندہ اسٹینڈ کے ذریعے چلنے کھڑا ہو گیا، ماشاءاللہ۔ یہ اہل سنت کا، ہاں ماشاءاللہ، یہ اہل سنت کا اصول ہے کہ جب حضور کے نام پہ کھڑے ہونے کی باری آتی ہے تو پھر ہم کمزور سے کمزور لوگ بھی کھڑے ہو جایا کرتے ہیں۔ سرکار غوث پاک کا فیضان اللہ ہی نے اتنا مضبوط بنا دے کہ اس کی ضرورت ہی ختم ہو جائے۔ آمین تو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو بغداد والے کی خیرات عطا فرمائے۔ مجھے حضور کا شجرہ پڑھنا، ذرا بول دے سبحان اللہ۔ جب میرا ہاتھ کا اشارہ ہونا تو سمجھ جانا مولوی کی سانس پوری ہو رہی ہے، ہنس رہی ہے، مولوی سانس لینا چاہتا ہے، تب آپ کو بولنا ہے سبحان اللہ۔ تم بالکل بولے بڑی محنت کی ہے ماشاءاللہ، یہ مہمان کی مہمان دل سے سلام کرتے ہیں، اللہ ان سلطان واقعی سلطان، ٹھیک ہے نا؟ آپ بول سکتے تو بولے سبحان اللہ اور زور سے۔ آدم کے بیٹے شیش، کنجوسی نہ کریں، جتنی محنت پوری تقریب میں لگتی اتنی تعریف مل جائے۔ ہاں اگر آپ بولتے ہیں سبحان اللہ تو بڑی مہربانی، کیونکہ آج سے زیادہ کنجوس اسٹیج کبھی نہیں ملا۔ وہ تو بھلا ہو ان لوگوں کا، انہوں نے ساتھ، اگر آپ کے اوپر ہوتا تو بہت قربان ہو گیا۔ بول سکتے ہیں ذرا بول دیں سبحان اللہ۔ آدم کے بیٹے شیش، شیش کے بیٹے انس، انس کے بیٹے کینان، کینان کے بیٹے میلائل، میلائل کے بیٹے بیارت، بیارت کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے متوشق، متوشق کے بیٹے لبک نیک نام، لبک نیک نام کے بیٹے نوح، نوح کے بیٹے سام، سام کے بیٹے زلات، زلات کے بیٹے صالح، صالح کے بیٹے عابر، عابر کے بیٹے داتا۔ نہ پڑھواتے تو اچھا تھا، آپ سمجھ کے اچھا کہ سارے کام سب رہ کے بول دو خدا کی بندہ، بول دو۔ خالی 4 بندے اگر آگے کے بولتے رہے میں ان کو نظر انداز کر کے پڑھا۔
آپ ساتھ دینے تیار ہیں؟ ٹھیک ہے نا؟ بولے دراگا والے سبحان اللہ۔ آدم کے بیٹے شیش، شیش کے بیٹے انس، انس کے بیٹے کینان، کینان کے بیٹے میلائل، میلائل کے بیٹے بیارت، بیارت کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے متوشق، متوشق کے بیٹے لمکنے کے نام، لمکنے کے نام کے بیٹے نوح، نوح کے بیٹے سام، سام کے بیٹے زلات، زلات کے بیٹے شالح، شالح کے بیٹے رابر، رابر کے بیٹے داتا، داتا کے بیٹے رابا، رابا کے بیٹے سارو، سارو کے بیٹے ناخر، ناخر کے بیٹے طارق، طارق کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے کیدار، کیدار کے بیٹے عوام، عوام کے بیٹے عمل، عمل کے بیٹے ثابت، ثابت کے بیٹے سلمان، سلمان کے بیٹے رئیسہ، رئیسہ کے بیٹے الیسا، الیسا کے بیٹے دود کے بیٹے حوا، حوا کے بیٹے ادران، ادران کے بیٹے معید، معید کے بیٹے نظار، نظار کے بیٹے مدن، مدن کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے خدیمہ، خدیمہ کے بیٹے کنانہ، کنانہ کے بیٹے نظر، نظر کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے فال، فال کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لوئی، لوئی کے بیٹے کعب، کعب کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے قصی، قصی کے بیٹے عبد مناف، عبد مناف کے بیٹے ہاشم کے، ہاشم کے بیٹے عبد المطلب کے، عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ کے، عبداللہ کے بیٹے محمد رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، نعرہ تکبیر۔ زندہ باد، عاشق مصطفیٰ، پائندہ باد، وما علینا الا البلاغ۔